الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم
کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے اور سعودی عرب کے اندر آج 9 ذی الحج ہے۔ خوش قسمت لوگ میدان عرفات کے اندر پہنچ چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیوزات و برکات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں کا نزول ہو رہا ہے آج زمین پر اور خصوصاً میدان عرفات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حجاج کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائیں۔ اللہ ہم گنہگاروں کو بھی وہاں کی حاضری کی سعادت سے نوازیں۔ حجاج جو دعائیں مانگیں اللہ انہیں قبول فرمائیں اور ان کی دعاؤں کے اندر اللہ امت کا حصہ ثابت فرمائیں۔ سب کو آمین۔ حاضرین مکرم، یہ ماہ مبارک ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر تمام صاحب حیثیت لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر سال سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ آج سے ہزاروں برس قبل چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ سگا باپ اپنے سگے بیٹے کی گردن پر اللہ کی رضا کے لیے چھری چلا رہا ہے۔ اللہ میاں کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم جو سید الکونین ہیں، اللہ نے انہیں بھی حکم دیا کہ میرے محبوب، شان، مقام اور مرتبہ آپ کا بے شک بلند و بالا ہے، لیکن جناب کو بھی اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، حضور یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کی کیا پس منظر و حقیقت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے 3 بڑے بڑے امتحان لیے۔ ایک وہ امتحان جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آ کے چیخے کے اندر ڈالا گیا۔ نمبر 2 وہ امتحان جب ایک شیر خوار بچہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اہلیہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام انہیں ایک وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اور تیسرا وہ امتحان
جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا گیا کہ اپنے لخت جگر کی گردن پہ چھری چلائیے، حاضرین مکرم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو تینوں امتحانوں کے اندر کامیاب فرمایا۔ پہلا امتحان، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر تبلیغ شروع کی اور فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو دیکھتے نہیں، جو سنتے نہیں، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو دفع کرنے پر قادر نہیں۔ آج ان معبودان باطل کی پوجا کو چھوڑیے، ایک اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکائیے۔ اس تبلیغ کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر مسلسل امتحانات آنا شروع ہوئے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، آج مولوی باہر مولوی ہے، گھر کے اندر نماز نہیں، پیر صاحب باہر پیر ہیں، گھر کے حالات ناگفتہ بے ہیں، ناصح باہر نصیحت کرتا ہے، گھریلو حالات الامان والحفیظ، مگر قربان ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر حضرت نے پہلا واعظ اور پہلی تبلیغ اپنے گھر سے شروع کی۔ توجہ فرمائیں، فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ تمام حضرات باذوق ہو کر بولیں سبحان اللہ۔ گرمی کے اندر آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، آج گرمی کی حرارت کو سبحان اللہ کی ٹھنڈ کے ساتھ ٹھنڈا کریں۔ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو دیکھتے نہیں، جو سنتے نہیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے ٹالنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابراہیم نے معبود برحق کا ہمارے سامنے ایک فارمولہ پیش کیا، علامات بیان کی۔ کون ہوتا ہے معبود برحق؟ جو ہر ایک کی ہر وقت سنے، جو ہر ایک کو ہر وقت دیکھے، جو ہر ایک کی ہر وقت مصیبت دور کرنے پر قادر ہو۔ محبت سے بولیں ہر وقت ہماری سننے والا کون، ہر وقت ہمیں دیکھنے والا کون، ہماری مشکلات کو حل کرنے والا کون۔ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان ان کی پوجا نہ کرو، اللہ کی پوجا کرو۔ والد نے کہا بیٹا خبردار، آج کے بعد پھر تو نے میرے سامنے یہ واز نہیں کرنا، ورنہ لارجو مننا کا، ہاتھ میرا ہوگا وجود تیرا ہوگا، ماروں گا میں تجھے۔ مگر لوگوں آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، ارے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ فرمایا بابا جان تمہاری مرضی، جو کریں سو کریں، مجھے تو ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں نے اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانا ہے۔ ٹائم بڑا مختصر ہے، ذرا توجہ کرنا۔ ایک دن قوم میلے پر جانے لگی، سالانہ تہوار پر جانے لگی، آئیے ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا مجھے کچھ عذر ہے، میں نہیں چل سکتا۔ قوم گئی میلے پر، سالانہ تہوار پر۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے، کلہاڑا اٹھایا، تمام بتوں کی مرمت فرمائی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا بازو کاٹا، کسی کی گردن اڑائی، اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ کے واپس آ گئے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں شام کے وقت
قوم آئی واپس، چلو اپنے معبودوں کا شکریہ ادا کرتے چلیں۔ جب اندر آئے تو کسے سلامت نہ باشد، کسی کی ناک نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کی گردن نہیں ہے، بڑے حیران، ایک دوسرے سے صلاح کرنے لگے کون ہوگا۔ فیصلہ ہوا یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ بلایا گیا سیدنا ابراہیم کو، غور میری طرف، رب کا قرآن فرماتے قوم نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام آپ نے کیا۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ بڑا بت صحیح سلامت بیٹا، اس سے پوچھ لو۔ اور ان کے مقدر پہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ آئے ہیں وہ میری کرنے آشفتہ حالی کا علاج، ارے بکھرے ہوئے جو اپنے گیسو بنا سکتے نہیں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ قوم کی حفاظت کیوں کریں، کیسے کریں گے؟ جب قوم کو یہ بات سمجھ نہ آئی، فرمایا اللہ کے بندو ان کی پوجا کرتے ہو جو اپنے آپ سے مصیبت دور نہیں کر سکتے، اور اللہ کو چھوڑ چکے ہو جو ہر وقت ہماری امداد کرنے پر قادر ہے۔ قوم نے کہا چیخا بناؤ، چیخا جل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کنارے پر میری طرف دیکھیے، ایک نظر آگ کی طرف، ایک نظر پروردگار کی طرف، اور عرض کرتے ہیں میرا اللہ کسیرا نہ کشتا ایم خونے نہ کر دائم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتا ایم۔ یا اللہ آج آگ نظر آ رہی ہے، محض تیرے دین کی خاطر جواب ملتا ہے کلیم، اب آپ بعد میں آگ میں جائیں گے، میرا حکم پہلے آپ کو مل جائے گا۔ سنیے قرآن کریم کو، اللہ کا قرآن فرماتے رب نے کہا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، آگ کے اندر ڈالا گیا، یوں معلوم ہوتا تھا جس طرح پھولوں کی سیک پر جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ پہلا امتحان ہے، اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان کے اندر پاس کیا۔ دوسرا امتحان، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اہلیہ محترمہ ہے حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام، اللہ کو حکم ہوا کہ جاؤ بیت اللہ شریف کے قریب ان کو چھوڑ کے آؤ، تشریف لے گئے۔ تاریخ عرب والا لکھتا ہے عصر کا ٹائم ہوا تو جناب ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے، اہلیہ محترمہ نے دیکھا اور کہا ابراہیم ویرانہ ہے، جنگل ہے، بربیابان ہے، انسانوں کی ہوا تک نہیں، ہم ایک ایسے علاقے کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام زبان سے نہیں بولتے، چلنے لگے۔ اہلیہ نے پھر دامن پکڑا اور کہا ابراہیم تیری عادت تو نہیں کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے، سچ بتا اپنی مرضی سے جا رہا ہے یا اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ میری اہلیہ میں تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام مڑ کے دیکھتے نہیں بچے کی طرف، بیوی کی طرف، جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھا کہ میں بیوی بچوں سے اوجھل ہو چکا ہوں، غور کرنا، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، میرا اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں ایک ایسی جگہ پر اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو وادن غیر ذی زرع ہے،
جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں اگتی، خصوصاً جہاں گندم نہیں ہوتی، میرا اللہ تیرے حکم پر عمل کرنا میرا کام ہے، میرے بچوں کی حفاظت کرنا اللہ تیرا کام ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ذرا سمجھے اسے۔ نبی کی زبان سے ایک لفظ نکلا بواد غیر ذی زرع، میں ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں لوگوں کی روزی کا سامان نہیں ہے اگنے والا، جہاں گندم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے نبی نے ہزاروں سال پہلے جملہ کہا تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان کی ایسی لاج رکھی کہ سائنس نامعلوم کتنی ترقیوں کے اوج پہ پہنچ چکا ہے، لیکن آج بھی مکہ مکرمہ کی زمین ویسی کی ویسے غیر ذی زرع ہے، جہاں کھیتی بیجنے کی کوشش کی گئی لیکن کھیتی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کی زبان سے لفظ نکل گیا تھا بواد غیر ذی زرع۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ طائف کی آباد ترین زمین سے مٹی اٹھا کر بیت اللہ شریف کے اندر ڈالی گئی، مکہ مکرمہ کے اندر ڈالی گئی۔ یہاں انہوں نے کوشش کی کہ کھیتی اگائے، لیکن نبی کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا تھا، اللہ نے اس جملے کی لاج رکھی ہوئی ہے، وہاں جا کر وہی زمین کی مٹی کھیتی دیتی ہے، جب مکہ مکرمہ کے اندر آتی ہے تو یہاں کھیتی نہیں دیتی۔ دعا مانگی میرا اللہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے توشہ دیا کھجور کی شکل کے اندر، ایک مشکیزہ ہے پانی کے لیے۔ دن گزرا، دو گزرے، ہفتہ گزرا، ڈیڑھ گزرا، کھجوریں ختم، پینے کے لیے پانی ختم، مئی صحبہ کی چھاتی خشک، دور سے خشک، حیران و پریشان۔ غور کیجئے ذرا میری طرف، صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ نظر آئے، کہیں سے پانی مل جائے، نظر نہیں آیا، مروہ پہ چڑھی، دیکھا پانی نظر نہیں آیا، واپس صفا پر چڑھی، پانی نظر نہیں آیا، مروہ پر گئی، 7 چکر لگائے، جناب سیدہ ہاجرہ نے پانی کی تلاش کے اندر۔ قربان میرا اللہ تیری پسند کے اوپر، اللہ رب العزت کو یہ ادا ایسی پسند آئی، جو عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، جو حج کرنے کے لیے جائے گا، عبد القادر جیلانی مقام ولایت میں بڑا تیرا نام، لیکن ہاجرہ کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ نبی کی مسجد کا مؤذن بلال، بڑی عظمت والا ہے تو، لیکن میری بندی ہاجرہ کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ابو بکر، میں نے تجھے قرآن کے اندر نبی کا ساتھی کہا، لیکن یہاں آؤ گے ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کیا عرض کروں، حکومت ہے سید الکونین، آمنہ کے لال، اللہ کی زمین و آسمان کے دلہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مقام آپ کا یہ ہے، سارا جہان ایک طرف، آپ کا مقام ایک طرف، تمہاری شان کو بڑھاؤں گا، لیکن یہاں آؤ گے تو حضرت ہاجرہ کی سنت پہ عمل کر کے چکر لگانے پڑیں گے۔ چکر لگانے کے بعد آئی، دیکھتی کیا ہے کہ حضرت جناب اسماعیل سوئے ہوئے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور زمین سے اللہ کی قدرت کے ساتھ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی کا مڈیر بنا رہی ہیں اور کہتے ہیں زم 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 زم، مانا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ علماء لکھتے ہیں اگر امی روکتی نہیں یہ پانی پوری روئے زمین کے اوپر مہیا ہوتا۔ تو یہ زمزم کا پانی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے ہمیں نصیب ہوا۔ اور فرمائیے ذرا،
لکھا ہے کہ زمزم کے پانی کی شان حوض کوثر کے پانی سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جو اللہ جنت کے اندر ہمیں انشاءاللہ حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور قیامت کے دن سید الکونین حوض کوثر سے اپنی امت کو جو پانی پلائیں گے، اس زمزم کے پانی کی شان، مقام اور مرتبہ اس پانی سے زیادہ ہے۔ یہ زمزم ہے۔ سیدنا اسماعیل کی ایڑیوں کے صدقے ایک اور پانی ہے جو میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، یا رسول اللہ پانی نہیں۔ سید الکونین نے فرمایا جاؤ مشکیزیں نچوڑو، 1-2 گھونٹ 5-4 گھونٹ اکٹھے ہوئے پانی کے، فرمایا برتن لے آؤ بڑا۔ ہم نے برتن پیش کیا، فرمایا یہ پانی میری انگلیوں پر ڈالو۔ صحابہ کہتے ہیں قسم پیدا کرنے والے اللہ کی، ہم نے وہ تھوڑا سا پانی ڈالا تو حضرت کی انگلیوں سے یوں پانی نکل رہا تھا جس طرح چشمہ اور فوارے مار کے پانی نکالتا ہے، یوں پانی حضرت کی انگلیوں سے نکل رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیا، ہماری سواریوں نے پیا، ہم سب کو پانی کافی ہوا۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا پانی ہے۔ ایک بات ذرا ذوق کی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ زمزم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے صدقے، اور آج یہ پانی میرے مصطفیٰ کی انگلیوں کے صدقے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم میں سے کتنی آدمی بیٹھے ہیں جن نے زمزم پیا ہو؟ ماشاءاللہ سب نے پیا ہوگا۔ اور میں آپ سے اگر سوال کروں کہ کتنی آدمی ہو جس نے حضور کی انگلیاں والا پانی پیا؟ زمزم کا پانی عام ہے، تاجر پیے، مستاجر پیے، امیر پیے، غریب پیے، بادشاہ پیے، رعایا پیے، معلم پیے، متعلم پیے، مرشد پیے، مسترشد پیے، لیکن حضور کی انگلیوں والا پانی یہ ہر ایک نہیں پی سکتا۔ یا صدیق نے پیا ہے یا حیدر قرار نے پیا ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا مولانا زمزم بڑی شان والا پانی ہے۔ میں نے کہا بے شک، 5 سال پڑا رہے، رنگ تبدیل نہیں ہوتا، ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، بو تبدیل نہیں ہوتی۔ پانی کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ بو بدلتی ہے۔ میں نے کہا بھائی تو 5 کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں 10 سال پڑا رہے۔ ہمارے موسیٰ شریف کے اندر بڑے پیر رحمت اللہ علیہ گئے تھے حج پر، تقریباً 150 سال سے پانی موجود ہے، ویسے کا ویسا ہے۔ زمزم شریف میں نے زیارت کی ہے، نہ رنگ بدلا ہے، نہ بو بدلی ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے۔ سمجھے؟ زمزم 100 سال کے بعد اٹھاؤ، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ بو بدلے۔ اور جس صدیق عمر نے حضور کی انگلیاں والا پانی پیا، 1450 سال گزر گئے، حضور کے روضے پر جاؤ، نہ رنگ بدلا، نہ سنگ بدلا، نہ تعلق بدلا، نہ جوڑ بدلا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی انگلیوں کا اثر ہے اور برکت ہے۔ جن نے رسول اللہ کی انگلیوں والا پانی پیا انہوں نے جان دے دی، محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کا تعلق نہیں چھوڑا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی دادی محترمہ حضرت سیدہ جناب حاجرہ علیہ السلام واپس آئی، دیکھتی ہیں پانی جاری، فرماتی ہے زم 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 زم۔ اللہ پاک نے یہ زمزم کا پانی جناب اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت سے دیا، اور الحمدللہ جناب سیدنا ابراہیم کو اللہ نے اس دوسرے امتحان کے اندر بھی کامیاب فرمایا۔ بہت پہلے میں نے ایک بات کی تھی، آج بھی عرض کرتا ہوں، اس دوران ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے تھے،
یہاں سے واپس چلے گئے دوسری اہلیہ محترمہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام، حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، یہ ہیں کہاں؟ مکہ مکرمہ۔ اسماعیل بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے تھے۔ ایک موقع پر تشریف لے آئے تو دیکھا ایک نوجوان بچی بیٹھی ہوئی ہے، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ یہ باہر گئے ہوئے ہیں، یہ بات سننے کی ہے اور گھر جا کر سنانا۔ کہاں اسماعیل؟ جی باہر گئے ہوئے ہیں۔ کیا خوراک ہے تمہاری؟ انہیں جی کیا خوراک ہے، بس جاتے ہیں باہر کوئی شکار شکور کر کے آ جاتے ہیں۔ کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ مزہ نہیں ہے زندگی کا، کھانے پینے کے معاملے کے اندر پریشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا جب اسماعیل آئے نا اسے کہنا یہ چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ تبدیل کر دو۔ آپ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، واپس اسماعیل علیہ السلام آئے، نبوت کے قدم پڑ چکے تھے، انوارات و تجلیات محسوس کیے۔ ان برکات کو دیکھ کر پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ گھر والی نے کہا ہاں جی ایک بابا جی آئے تھے۔ کچھ کہا تھا؟ جی ہمارے رہن سہن کے متعلق پوچھا تھا۔ پھر آپ نے بھی کچھ کہا؟ جی میں نے کہا بس گزارا ہے، چل رہا ہے، مزہ نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ کہا؟ جی انہوں نے کہا تھا چوکھٹ بدل دو۔ فرمایا اچھا وہ میرے بابا تھے ابراہیم علیہ السلام اور وہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں، طلاق ہے تجھے۔ اور شادی ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، دیکھا نوجوان بچی بیٹھی ہے، بیٹی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کہاں اسماعیل؟ باہر گئے ہوئے ہیں۔ کیسا گزرا اوقات؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شکر اللہ تعالی کا، گوشت مل جاتا ہے، زمزم ہے، پانی پیتے ہیں، بڑے مزے میں ہیں ہم۔ فرمایا اچھا جب وہ اسماعیل آئے نا اسے کہنا اس چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا۔ واپس آئے تو انوارات و تجلیات کو دیکھا، برکات کو دیکھا، پوچھا کوئی آیا تھا؟ یہ ایک بابا جی آئے تھے، کچھ کہا تھا؟ خیریت معلوم کی تھی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے شکر ادا کیا۔ تو حضرت کا کوئی حکم؟ فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ چوکھٹ کو مضبوط کر کے رکھنا۔ فرمایا مبارک ہو، ابا جان آئے تھے اور آپ کو یہاں رہنے کا حکم دے کر گئے ہیں، تیری میری زندگی اکٹھے گزرے گی۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کو صابر شاکر ہونا چاہیے، بیوی کو صابر شاکر ہونا چاہیے، اپنے خاوند کا گیلا نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر کا گیلا نہیں کرنا چاہیے۔ سید القونین نے فرمایا میں نے شب معراج دیکھا جہنم کے اندر عورتیں مردوں کی بنسبت زیادہ تھی، اور تو نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے جہاں اور وجوہات بیان کیے ایک جملہ یہ بھی کہا، فرمایا یکفرن العشیرہ، یہ اپنے خامد کی کفران نعمت کرتی ہے، ساری زندگی وہ اپنی بیوی کا کہا مانتا رہے، ایک مرتبہ اگر اس نے بات نہیں مانی تو آج میں تجدان دی تیرے گھر میں چاہیے آتا ہے تو میری کرنے کی گال منی کا ہی نہیں۔ میں ہاں پہیاں تھئی وقت گزرے دی پہیاں تے میری کرے منی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے یکفرن العشیرہ، یہ اپنے خامد کی کفران نعمت کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا امتحان تھا۔ اوے او چھوڑو انسان دے بچے بنو، شرم کرنا چاہیے، منہ تے داڑھی ہے، نظران دے اندر اچھے بندے نظر دے وے، بد فطرت آدمی بیان سننا ہے بیٹھے ہوئے یا ایڈے اڑے دے کے گالی کرانا ہے بیٹھے ہوئے؟ بڑا میں برداشت کی دے ابتدا بیان کو لو تسائیں کام شروع کی دے، اور ہے نہیں میرے اپنے عزیز بالن، شرم آنی چاہیے دینے کو۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. توجہ میری طرف. یہ دو امتحان. اب تیسرا امتحان. یہ بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا. پروردگار عالم نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ دنیاوی معاملات میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، فلما بلغ معه السعی، جب جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو بن گئے، امور دنیا کے اندر ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام، میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، سناؤ تمہارا کیا خیال ہے. آج کا بچہ نہیں تھا 100 ہیلے بہانے بناتا. نبی کی گود کی تربیت، پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہ وہ بیٹا اسماعیل جس کی اولاد کے اندر سید الکونین پیدا ہوئے. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم کیا گیا. بیٹا خیال کرنا بڑا عجیب وقت ہوگا، میرا ہاتھ تیری گردن، میرے ہاتھ میں چھری تیرے نرم نازک گردن، کیا بنے گا؟ عرض کرتے ابا جان افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان انشاءاللہ میں صبر کا مظاہرہ کروں گا. قرآن کہتے صرف زبانی دعویٰ نہیں. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، وتلہ للجبین، بیٹے کو لٹایا منہ کے بل، گردن اوپر منہ نیچے، زور لگا رہے. میں بھی واقعات کرتا ہوں. اللہ فرماتے نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے حکم دیا ابراہیم، ہمارا مقصد ذبح کرنا نہیں، ہم تو امتحان لینا چاہتے تھے. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا جی انی ارا فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا، ذرا اس لفظ پر غور کرنا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. باپ نے جب یہ بات ختم کی تو بیٹا کہتا ہے ابا جان افعل ما تؤمر، وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم کیا گیا ہے. یہ میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ فرمانا. والد کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، بیٹا کہتا ہے وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم کیا گیا. مسئلہ واضح ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا خواب عام لوگوں کی خواب کی طرح نہیں ہے. نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے. نبی جاگتا ہو تو بھی دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، نبی سویا ہوا ہو تو بھی دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. نبی کے دل پر شیطانی اثرات نہیں ہوتے. نبی کو خواب کے اندر شیطان کے اثرات سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں. نبی پر وحی آ جائے جبرائیل کے ذریعے وہ بھی سچی ہے، نبی کو خواب کے اندر کوئی حکم دے دیا جائے وہ بھی سچا ہے. ورنہ خواب انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے. پر نہیں ابا جی آپ تو اللہ کے نبی ہیں. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا رؤیا الانبیاء وحی،
سن لو نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے. امام الانبیاء سرکار دو عالم نیند کر کے اٹھے, پانی پیش کیا گیا, یا رسول اللہ وضو فرماؤ. آپ کے میٹھے میٹھے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی. سنیے نبی کا مقام. فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری نیند کا اثر میری آنکھوں پر ہوتا ہے, میرا دل بیدار رہتا ہے. معلوم ہوا نبی کے احکامات اور ہوتے ہیں, عام امت کے احکامات اور ہوتے ہیں. ہم سو جائیں وضو ختم, نبی نیند کرے, نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. ابا جان افعل ما تؤمر, والدہ سے الوداع کیا, ملاقات کر کے چلنے لگے. ابا جان کہاں؟ مینا کی طرف. الحمدللہ حجاج کل مینا پہنچے تھے, آج حج کرنے کے بعد پھر 3 دن مینا کے اندر قیام کریں گے. ذبح کرنے لگے جناب ابراہیم علیہ السلام. لکھا ہے کہ چھری چلتی نہیں, ذرا محبت سے بولنا, چلتی نہیں یا چلنے دیتا نہیں. اور ذرا اونچا اور ذوق سے کہیں, چلتی نہیں یا چلنے دیتا نہیں. ابا جان زور لگاؤ, بیٹا چھری نہیں چلتی. ابا جان نبوت کا زور لگاؤ, بیٹا پھر بھی چھری نہیں چلتی. کسی نے کیا خوب کہا, کہتے پسرے خلیل سے سیکھ ادا کہ ذبح ہونے کی آرزو. ارے چھری رکے تو رکے مگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا. ابا جان اگر سیدھی چھری نہیں چلتی, اس کی نوک میری گردن میں مارو, ہو سکتا ہے خون کا قطرہ نکل جائے, اللہ راضی ہو جائیں. قرآن کہتا ہے فلما اسلما, باپ ذبح کرنے کے لیے تیار, بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. معلومات 2 کی مرضی ایک طرف, ایک کا حکم ایک طرف. باپ چاہتا ہے ذبح ہو جائے, بیٹا چاہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں. لیکن اللہ فرماتے نانا قد صدقت الرؤیا, ہم نے تو اس کی اولاد سے اپنا آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ پیدا کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہزاروں نبی اللہ نے بھیجے, اور اسماعیل کی اولاد کے اندر ایک ہی اللہ نے بھیجا جن کو لاکھوں کا سردار بنایا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے ایک میرے آقا سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام, مرتبے اور شان کو میرے اللہ نے بڑھایا ہے. حضور خود فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من کنانہ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم فلم ازل خیارا من خیار. اللہ نے ابراہیم کو بیٹے دیے لیکن ان میں اسماعیل کی شان بڑھائی, اور اسماعیل کی اولاد کے اندر اللہ نے سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کو پیدا فرمایا. جناب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار. علماء لکھتے ہیں, عرض کرتے ہیں ابا جان جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے منہ کی طرف سے ذبح نہ کرنا. کیوں میرا بیٹا؟ ابا جان ہو سکتا ہے شفقت پدری زور کرے, تمہاری نظر میرے چہرے پر پڑے, ہاتھ ہل جائے, اللہ ناراض ہو جائیں. میری دوسری وصیت, جب میں ذبح ہو جاؤں یہ میرا خون آلود قمیص امی جناب حاجرہ کو جا کر پیش کر دینا, کہنا بیٹا سلام کہہ رہا ہے اور مبارک ہو تیری قربانی اللہ کی دربار کے اندر منظور و مقبول ہو گئی. آنکھوں پر پٹی. اللہ فرماتے جبرائیل لبیک یا اللہ. فرمایا جاؤ دمبا لے جاؤ,
حضرت اسماعیل کو ہٹا کر دمبا نیچے رکھ دو. غور کرنا ذرا میری طرف اور توجہ کی درخواست. جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، عالم بالا کے ملائکہ دیکھ کر حیران، فرشتے حیران. واللہ تیری بے نیازی کہ سگے باپ کے ہاتھوں بیٹے کو ذبح کرا رہا ہے. ملائکہ کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کلمات اللہ نے ابراہیم کو سنوائے. ابراہیم نے کہا فرشتوں کیا کہہ رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک ہی تو ہے جس کے نام پہ میں نے سب کچھ لٹانا ہے. جب باپ کی زبان سے اسماعیل نے سنا، کہتے اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ کو ایسے جملے پسند آئے. کل صبح کی نماز سے لے کر 13 کی عصر تک ہر مسلمان نماز کے بعد پڑھے گا. اب بھی پڑھ لو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چھری چلی، خوش ہو گئے کہ بیٹا ذبح ہو گیا. آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اللہ نے دمبے کو ذبح کرا دیا تھا، بیٹے کو اللہ نے بچا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ سید الکونین کو حکم دیا، اور میرے آقا کی سنت انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ جاری و ساری رہے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے. بڑے جانور کے اندر 7 شریک ہونے چاہیے، لیکن 7 کا مسلک ایک ہونا چاہیے، اور 7 کے دل کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر 7 میں سے کسی ایک کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ چلو میاں بال آپ تو منہ کر بہن بے دے گھر دا خیال نہ کرن، گوشت گھر دا تھی پوسی ای واسطے قربانی کریں دے پہ ہیں، 7 آدمی کی قربانی ناجائز ہوگی. 7 کی نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیاں منظور و مقبول فرمائے. آج عرفات کا میدان ہے، 2:30 ہمارے پاس ہے، وہاں 12:30 ہو چکے ہوں گے. وقوف عرفات کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. وہاں دعائیں ہیں، ہم بھی اللہ کی خدمت کے اندر دعائیں کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ